السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر کنٹری کی اپنی زبان ہے۔ یورپ کے اندر موسٹ پروبیبلی انگلش بولی جاتی ہے، کیونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل زبان ہے۔ ہمارا کنٹری جو پاکستان ہے، یہاں بھی انگریزی کو ہی فوقیت حاصل ہے۔ لیکن میں نے اب تک جتنا بھی تجربہ کیا ہے یا دیکھا ہے، تو مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ کوئی بھی زبان سیکھنا نہ اتنا مشکل ٹاسک ہے۔ It is not a big deal to learn any kind of language of any country. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب زبان کو سیکھنے کے لیے کتابوں پر مکمل انحصار کیا، تو ہمیں سب سے بڑی یہی غلط فہمی رہی کہ زبان کو سیکھنے کے لیے اس کی گرامر کا سیکھنا ضروری ہے، اس کی شاخوں کا سیکھنا ضروری ہے، اس کی مختلف کیٹیگریز کو، وربز کو، فریزز کو لرن کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ کوئی بھی زبان سیکھنا یا اس کے لیے کلاسز لینا، کتابیں رٹنا، پڑھتے رہنا، کبھی بھی اس سے آپ لینگویج نہیں سیکھ سکتے۔ پھر آپ کو سالوں لگ جائیں گے، اور شاید پھر بھی آپ اس لیول، اس معیار تک نہ پہنچ سکیں کہ آپ کہلائے جائیں کہ یو آر انگلش مین، یو کین اسپیک جیپنیز، یو کین اسپیک فرینچز۔ نو، کیونکہ ہم نے رٹا تو لگایا ہے کتاب کو، لیکن ہماری جو پریکٹس ہے وہ نہیں ہے۔ تو جب پریکٹس نہیں ہوگی تو اس زبان کو کیا ہم نے خاک سیکھنا؟ اچھا، تو پھر کون سا طریقہ ایسا ہے کہ ہم زبان سیکھنے میں جو آسان ہو؟ میرے جو انالیسز ہے، ہر کسی کا تقریباً 90% لوگوں کا یہی تجزیہ ہے، اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے اس زبان کو بولنے والوں کا جو ماحول ہے اس کو اڈاپٹ کر لینا ہی آپ کو زبان سکھا دیتا ہے۔ یعنی آپ اگر انگلش بولنا چاہتے ہیں تو آپ گوروں کو سننا شروع کر دیں، جو انگلش پیپل ہیں، جو انگلش بولتے ہیں، آپ ان کو سننا شروع کر دیں، ان کی موویز دیکھنا شروع کر دیں، ان کی ڈاکومنٹریز دیکھنا شروع کر دیں، ان کو آپ انٹرویو دیں۔ ایک انٹرویو ہو جاتے ہیں انگلش کا یا کسی بھی لینگویج میں، وہ آپ سے 5 سے 10 پاؤنڈ یا 5 سے 10 ڈالر مانگیں گے فیس، اور آپ انگلش میں کنورسیشن کریں گے، گفتگو کریں گے۔ جب آپ کسی بھی طرح کے پرسن سے، اس زبان کو بولنے والے بندے سے گفتگو کریں گے، سیکھیں گے، تو یقیناً آپ کو بہت جلد وہ زبان آ جائے گی۔ لیکن مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، تو اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، کوئی کتاب کو رٹا لگایا ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کس طرح اس کو زبان آتی ہے؟
وہ جہاں پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول اڈاپٹ کر لیتا ہے. جب اس کا ماحول اڈاپٹ کرتا ہے تو ایٹومیٹکلی وہ پنجابی، وہ سندھی، وہ بلوچی، وہ اردو، ہی کین اسپیک ایوری کائنڈ آف لینگویج ایزیلی وداؤٹ اینی پرابلم. انگلش کنٹریز کے اندر بھی لوگوں کو انگلش سیکھنی پڑتی ہے. اردو کنٹریز کے اندر بھی ہمیں اردو سیکھنی پڑتی ہے. یہ سیکھنے کا مرحلہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اب اس بچے کو اردو بولنی آتی ہے کیونکہ وہ اردو ماحول میں پیدا ہوا ہے. یعنی ہم اردو بولتے ہیں تو اس کو اردو آتی ہے. پھر کتابیں پڑھنے کی ضرورت کب آتی ہے؟ حالانکہ نہ اس کو لکھنا آتا ہے، نہ اس کو پڑھنا آتا ہے، نہ لفظ لکھا ہو تو سمجھ آتا ہے یہ کیا لکھا ہے. بٹ ہی کین اسپیک اردو. لیکن اردو بول سکتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں سنا، ہمیں دیکھا، ہمارے ایکشنز کو فالو کیا. تو ہی گوز لرن انگلش، اردو. اس نے اردو بولنا سیکھ لیا. پھر کتابوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ لفظ آپ بولتے ہیں تو اس کو اس طرح لکھتے ہیں، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. وہ یہ لفظ ہوتا ہے جو ہم بولتے ہیں، وہ پھر کتابوں سے اڈاپٹ کر لیتا ہے. لیکن ڈائریکٹ کسی لینگویج کو آپ کتابوں سے رٹنا شروع کر دیں تو وہ آپ کو نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو پہلے ماحول کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. تو سب سے ایزی اور بہترین میتھڈ جو ہے کسی بھی لینگویج کو، چاہے جاپانی لینگویج سیکھنی ہے، فرانس کی لینگویج سیکھنی ہے، چائنا کی لینگویج سیکھنی ہے، اردو تک کی لینگویج سیکھنی ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ رہنا شروع کر دیں. ان لوگوں کی طرح آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیں. ان لوگوں کو آپ سننا شروع کر دیں. ان لوگوں کی گفتگو سنیں. آپ خود بخود ہی وہ لینگویج آ جائے گی.